پاکستانی ایک نیشن کے طور پہ باقی بچے ہوئے ہیں. اتنی زیادہ ڈویژننگ ہمارے ہاں ہو چکی ہے, اور وہ ڈویژننگ جو ہے وہ یعنی صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ہم سندھی, پنجابی, پختون اور اس کے اندر بٹے ہوئے ہیں, بلکہ عجیب و غریب طرح کے سپلنٹر گروپس بنے ہوئے ہیں. ہم القاعدہ بھی ہیں, ہم القاعدہ نہیں بھی ہیں. ہماری قوم کے اندر ایک یہ جو چیز مطلب پیدا ہوئی ہے یہ بہت خوفناک ہے. اور اس کے ساتھ 9/11 کا افیکٹ ہے. مجھے تو کم از کم لگتا ہے کہ اگر افیکٹ یعنی پہلے سے موجود نہیں بھی تھا یا اگر معمولی طور پہ تھا تو اس نے اس کو بہت تیز کر دیا, بہت بڑا بنا دیا, فشرز کو سامنے کھول دیا, اتنا کھول دیا کہ مطلب اس کے دھارے میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بند کیسے ہوں. 9/11 کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے دیٹ از پازیٹیو آن پاکستان. یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں ایڈ آ گئی یہ آ گئی, لیکن اس ایڈ کی جو قیمت ہے, جو خون میں قیمت ہے, جو اینگسٹ میں قیمت ہے, جو غصے میں قیمت ہے, جو ڈسٹرسٹ میں قیمت ہے. آپ نے انڈیا کا پہلے ذکر کیا, آپ کے ہر طرف وہ ممالک ہیں جو گلوبلائزیشن کی ویو پہ اوپر جا رہے ہیں. اسی ویو پہ ہمیں اوپر جانا تھا. وہی کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس ایک ینگ وائبرنٹ پاپولیشن ہے, انگلش اسپیکنگ لینگویج ان دا ٹائم آف گلوبلائزیشن ہے, ٹیکنالوجیکل ہماری تعلیم کے بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن وہی کنڈیشنز ہیں. جس ویو نے ان ملکوں کو اٹھانا تھا اسی نے ہمیں اٹھانا تھا, لیکن وی گاٹ کاٹ ان دس ورلڈ. تو میرے خیال میں کوئی ایسا امپیکٹ 9/11 کا نہیں ہے ان پاکستان which is in any way positive. سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان کو, سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے. دیکھیے آپ کی اس وقت آپ پاکستان کا آپ اسٹریٹجک انوائرمنٹ دیکھیں, آپ کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ جو ہیں میں ان کو ٹینس نہیں کہوں گا مگر دے آر ناٹ نارمل. جی, اور انڈیا پاکستان ریلیشن شپ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دا موسٹ ایکسیڈنٹ پرون ریلیشن شپ. کچھ بھی ہو سکتا ہے اینڈ سڈنلی ایوری تھنگ گوز آؤٹ آف گیئر. امریکہ, اچھا, اس کے بعد آپ کا افغانستان والا جو معاملہ, جو ویسٹرن فرنٹ از ناؤ اوپن اینڈیڈ. یہ اب پتہ نہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا کر ختم ہوا. امریکہ افغانستان میں تو جنگ لڑ رہا تھا, اب مقصد یہ ہے کہ میری جہاں تک اسیسمنٹ ہے کہ یو آر ناؤ پارٹ آف دا وار زون, بلکہ دی فوکس از آن پاکستان. پاکستان از دا فوکس آف دی امریکن وار آن ٹیررزم ناؤ. آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے ہیں مگر بہت اچھے بھی نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے انٹرنل ریڈیکلائزیشن جو کچھ بھی ہے. دیکھیے ہمارے انٹرنل مسئلے تو ابھی ان پہ ہم آئے ہی نہیں, وہ بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ پیچیدہ ہے. Would you agree that as a result of 9/11, Pakistan as a country suffered the most? Thank God we have not suffered the most. افغانستان تو تباہ ہو گیا, عراق کو غرق کر دیا. ایک اچھی خاصا ایک سٹیبل پراسپرس ملک تھا, اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. پاکستان افغانستان کے ساتھ ڈیل کر لیا جاتا تو تباہی بڑی آتی. دیکھیے افغانستان کا تو جغرافیہ اس کی حفاظت کرتا ہے. افغانستان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے تو آپ پہاڑ تھے, ان پہ آپ بم برسا دیں, لیکن پاکستان تو ایک میدانی علاقہ ہے نا, تو پاکستان کے پاس تو لوز کرنے کے لیے بہت کچھ تھا. اور پاکستان ایک بڑا ڈیولپ ملک ہے اگر آپ افغانستان کے حوالے سے دیکھیں تو. پاکستان نے اپنی جان تو بچائی ہے اس 10 سال میں, یعنی جو نقصان اس کو ہو سکتا تھا وہ ایک مختلف پالیسی اختیار کرنے کا, وہ نقصان اس سے وہ بچا ہے. ہاں, اس کا فائدہ جتنا اٹھا سکتا تھا وہ نہیں اٹھا پایا شاید. اسٹریٹجکلی آپ ایک ایسے بھنور میں پھنس گئے ہیں جس میں آپ اس وقت اس بھنور میں اکیلے ہیں, اور سب کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈبایا جائے. چائنیز کیمپ میں نہیں ہے. نہیں, دیکھیے کیمپ کی بات نہ کریں. چائنا آپ کا ایک دوست ہے, انہوں نے یعنی کہ کئی ڈیکڈز میں یہ پروو کیا ہے کہ وہ آپ کے دوست ہیں, مگر جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ دوستی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. دیکھیے پاکستان ایک تو تبدیل یہ ہوا کہ امریکہ کے اور پاکستان کے درمیان ایک ذہنی فاصلہ پیدا ہو گیا, ایک بنیادی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو پاکستان کے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں کئی لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو تشدد پہ یقین رکھنے والے ہیں, اور پاکستان کے اندر ایسے لوگ اب موجود ہیں اگرچہ چھپے ہوئے ہیں جو کہ تشدد پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کی بات کرتے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں ایسی صورت نہیں تھی. پھر ایک جو یہ جہاد کا یہ تصور آیا ہے
کہ اس سے ہم جو بھی چاہے سویلینز کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. پاکستان اس سے اجنبی تھا. لیکن ایک دوسری بات یہ پاکستان اور چین کے درمیان مزید قربت پیدا ہوئی ہے, اور پاکستان اور انڈیا, یہ ایک عجیب دلچسپ بات ہے, لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی وہ جو یعنی محاذ آرائی تھی یا نفرت تھی پہلے, اس میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے. لیکن یہ تو امریکنز بھی چاہتے ہیں. نہیں دیکھیے, بہت کچھ چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک آدمی پانی پینا چاہتا ہے, دوسرا بھی پینا چاہتا ہے, لیکن وہ پانی کسی اور مقصد کے لیے پی رہا ہوتا ہے, وہ پانی اور مقصد کے لیے وہ کسی اور شکل میں استعمال کرنا چاہتا ہے, دوسرا کسی اور شکل میں استعمال کرنا چاہتا ہے. امریکہ کی یہ خواہش اپنی جگہ ہو سکتی ہے کہ یہاں امن و امان ہو, یہاں فضا بہتر ہو, بھارت اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں, لیکن امریکہ خود جو ہے اس کی وہ حیثیت جو ہے متاثر ہوئی ہے. اب یہاں پاکستان اب چین کی طرف زیادہ دیکھتا ہے. جس طرح دیکھیے, میں جب سرد جنگ کے زمانے میں جو سوویت یونین کی پوزیشن تھی ہمارے لیے, کم و بیش وہی امریکہ کی پوزیشن بنتی چلی جا رہی ہے, اور پاکستان کے لیے گاڈ گیون اپرچونٹی آئی ہے کہ ایک دوسرا پاور سینٹر جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے. الیکشن کمیشن نے نادرا کے اشتراک سے نئی کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستوں کی تصدیق کا سلسلہ 22 اگست سن 2011 سے شروع کر دیا ہے. اس دوران تصدیق کنندگان گھر گھر جا کر ووٹرز کے قوائف کی تصدیق کریں گے. آپ سے گزارش ہے اپنے ووٹ کا اندراج یقینی بنائیں اور تصدیق کنندگان سے تعاون کریں. نئی کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرست میں اپنا نام درج کرائیں. پاکستان میں ووٹ کی حکمرانی یقینی بنائیں. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. اب جبکہ اسامہ بن لادن مارا جا چکا ہے تو قدرتی بات ہے کہ 9/11 کے چیپٹر کو بند ہونا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی بدستور جاری ہے. یہ ایک بیڈلی کرافٹڈ ڈرامہ تھا اور فلا اس کے اندر بہت آبویس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کمپاؤنڈ بالکل ان پروٹیکٹڈ پڑا ہوا تھا، جبکہ اتنا امپورٹنٹ آدمی وہاں رہ رہا تھا. یہ مذاق ہے، وہاں سے آپریٹ بھی کر رہا تھا اکارڈنگ ٹو دم. پھر اس کے بعد ان کے 3 جہاز آئے تھے، ایک گر گیا، 2 میں سے باقی سب کو لے کے ڈیڈ باڈی بھی لے گئے. پہلے انہوں نے کہا کہ خالد بھی، اس کا بیٹا بڑا جو تھا وہ بھی مارا گیا تھا وہاں پہ، اس کا ذکر ہی نہیں، غائب ہے بالکل. خالد غائب ہے نا، اس سین میں سارے غائب. پھر یہ کہ اسامہ سڈنلی واز ٹیکن بائی سرپرائز وین دے ریچ دا 3rd اسٹوری، تیسری اسٹوری پہ جا کے وہ بابا ہیلی کاپٹر وہاں گر رہے ہیں، لینڈ کر رہے ہیں، اتنا شور ہے، نوائز ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسامہ واز انویئر. اوباما نے جھوٹ بولا پہلا آ کے کہ اس نے ریزسٹ کیا تھا، ہم نے مارا، کہ وہ دیکھ رہے تھے نا، دے ور لائیو واچنگ لائیو. اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں یہ نہیں کہ اس کو کسی نے غلط انفارمیشن، دیٹ مینز ہی ڈیلیبریٹلی ٹولڈ اے لائی. پھر اس نے کیا کیا، کہا کہ نہیں وہ تو انارمڈ تھا، ہم نے اس کو انارمڈ کو مارا. انارمڈ کو اگر مارا تھا تو کتنا بڑا ظلم کیا آپ نے، کوئی پوچھتا نہیں ان سے. صرف فیڈل کاسٹرو نے اس کے اوپر کہا ہے. اس نے کہا کہ ایک آدمی کو جو انارمڈ تھا اور بڈھا تھا، اس کی بیوی اور بچوں کے سامنے آپ نے قتل کر دیا، تو یو آر مرڈررس. آپ کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے اوباما اور اس کے ساتھیوں کے اوپر جو سچویشن روم میں بیٹھے واچ کر رہے تھے. اب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی سیکیورٹی تھی، جو کہ ہم ایک CNN پہ تصویریں دیکھتے تھے کہ وہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی 50-60
آدمیوں کا ایک دستہ ہے اور مسلح اینڈ فلی آرمڈ اینڈ ریڈی ٹو ڈائی فار ہم، وہ کہاں تھے؟ پہلا تو سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے جب انہوں نے اس کو کمرے میں پکڑا یا آئیڈینٹیفائی کیا تو وہ اکیلا تھا، میرا مطلب کہ اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ، آرام تھا۔ تو ان کو چاہیے تھا، امریکہ کو چاہیے تھا کہ اس کو کیپچر کرتے تاکہ ساری دنیا کو یہ بتاتے تھرو اے فیئر ٹرائل، تھرو این انٹرنیشنل فیئر ٹرائل، ناٹ اونلی این امریکن ٹرائل، مے بی این انٹرنیشنل ٹرائل، جیسے انہوں نے وہ یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا معاملہ ہے، وہاں یہ ٹرائی کرتے۔ 22 اگست سے 30 ستمبر تک کمپیوٹرائز انتخابی فہرستوں کی تصدیق کی گھر گھر مہم۔ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے حامل 18 سال یا زائد عمر کے افراد خصوصاً خواتین کا اندراج کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستوں میں ضرور کروائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اور اس سے پوچھا جاتا کہ 9/11 میں تمہاری انوالومنٹ کیا ہے، تم نے کیوں کیا، تم نے کیوں کیا، کس طرح پلاننگ کی، کس طرح تم لوگوں نے یہ سارا آپریشن جو کیری آؤٹ کیا، اور آپ کے اور امریکہ کے مسائل ہیں کیا۔ دیکھیے یہ نہ صرف امریکہ کی عوام کا حق تھا، ان کو پتہ چلتا کیوں ضروری تھا، نہیں ٹو گیٹ ٹو دا ٹروتھ۔ لیٹ اس سے کہ اگر اس کا ٹرائل ہوتا فار آرگیومنٹ سے اور اسامہ اس چیز کو اون کرتا کہ جی میں نے یہ وجہ تھی، اس طرح میں نے پلان کیا، یہ میرے لوگ تھے، میں نے کیا ہے، ایک تو یہ ہو سکتا تھا۔ دوسرا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ سارا جھوٹ ہے، میں تو پہاڑوں میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو ٹھیک ہے، میں نے اونڈ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو گیٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس کو مارنے کا فیصلہ کیا گیا، اس کو زندہ نہیں پکڑا گیا، اس کو ٹرائل پہ نہیں لے جایا گیا، کیا وجہ؟ آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کہ مے بی دی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈنٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دا ٹروتھ۔ بٹ وائی؟ دس از اے بگ کوشچن۔ ایبٹ آباد والا واقعہ دوبارہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ نہ تو اسامہ وہاں موجود تھا، نہ اسامہ مارا گیا، نہ اسامہ کی تصویر امریکن نے دکھائی، نہ دنیا کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ اور وہ امریکن جو کمپلسو لائرز ہیں، جن کی تاریخ ہم جانتے ہیں کہ مسلسل جھوٹ بولتے چلے آئے ہیں، 9/11 بھی فالس فلیگ تھا، 9/11 کی ٹرمینیشن جو ایبٹ آباد آپریشن کی کر رہے ہیں وہ بھی فالس فلیگ تھی۔ اور ایبٹ آباد کا مقصد کیا تھا؟ ایبٹ آباد آپریشن کا ایک مقصد تو یہی تھا کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے ایک آبجیکٹو اچیو کر لیا، جس کے لیے ہم نے افغانستان میں جنگ شروع کی تھی، کیونکہ یہ بے عزت ہو رہے ہیں افغانستان میں، شاید ان کو نکلنا پڑے۔ سوالات اٹھے، شروع میں بالکل اٹھے، اس کی اسامہ بن لادن کو مارنے پر تو نہیں اٹھے، وہ تو یہی کیلکولیشن تھی کہ اگر یہ زندہ رہا تو شاید ایک وہ سینٹ ہوڈ کی بات بن جائے اور مسلم بہت سی جو فیکشنز ہیں وہ اس کو ایک اور اعلیٰ رتبہ دے دیں، اس کو پھر بہت مشکل ہو ایک ٹرائل کرنا۔ صدام حسین کا واقعہ ان کے سامنے تھا، اس میں بھی کچھ بہت زیادہ سیاسی مسائل ان کو دیکھنے پڑے، تو شاید اس لیے کیلکولیشن کی گئی۔ جو سوال اٹھائے گئے وہ تھے کہ تصویرات نہیں دکھائی گئیں، وہ سٹلز کہاں ہیں۔ جو امریکی حکام ہیں ان کو کچھ کانگریس میں وہ سٹلز دکھائی گئی تھی، اور ان کی بنیاد پہ یہ بات واضح ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہی ہلاکت تھی، وہی آپریشن تھا۔ عوام کے سامنے میرے نزدیک شاید اس کو لانا چاہیے تھا تاکہ یہ چیپٹر ایک دفعہ بالکل مکمل طور پر ختم ہو جاتا، یہ نہیں کیا۔ صدر اوباما کا فیصلہ تھا، مجھے کچھ معلوم اس کے کئی پلازیبل جس طرح وہ شرلک ہومز کی کہانیاں ہوتی ہیں نا، اس کے کئی پلازیبل کازز ہو سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک دیٹ واز ویری انیوژل OBL کا کہ اگر اف دا اسٹوری وی نو از ٹرو، اس کو وہاں سے زندہ کیوں نہیں لے کے گیا؟ سٹلز نہ شو کرنا، میڈیا کے سامنے نہ لانا، ڈیڈ باڈی نہ دکھانا، فوٹیج ریلیز نہ کرنا، یہی وجہ مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ شاید ایک اپرور ہو مسلم ممالک میں، شاید اس پہ تنقید کی جائے، نکتہ چینی کی جائے، اور شاید اور زیادہ سپورٹ ملے اسامہ بن لادن کے سپورٹرز کو۔ ایک تھیوری یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح صدام حسین کی ٹرائل سے اٹ گیو ہم اے پلیٹ فارم، تو شاید وہ اس پلیٹ فارم کو بچانا چاہ رہے ہوں۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ دیٹ از ٹرو، بیکاز صدام حسین کے کیس میں اس نے جو بولنا تھا اس نے بولا اور پھر لوگ بھول گئے، سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دی آرگومنٹ۔ تو پھر اسامہ بن لادن کی ڈیتھ کی سگنیفیکنس اب کیا ہے؟ امیج۔ آئی تھنک اسامہ بن لادن کی ڈیتھ کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ان دا نیکسٹ فیو ایئرز اینڈ دین ان دا نیکسٹ مینی ایئرس اس کا متھ کیا ہوتا ہے۔ اس کا متھ جو ہے وہ امریکہ سے ڈیفائن اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور ختم کر دیا۔ ایک سٹوری، ایک نیریٹو یہ ہے نا کہ جی ہم گئے اور ہم دیکھو ہم نے ایونچولی ہم 10 سال لگے رہے
لیکن پھر پکڑ لیا ہم نے. اب جب کہ اسامہ بن لادن مر گیا تو یہ چیپٹر جو ہے 9/11 کا اسے کلوز نہیں ہو جانا چاہیے؟ اسامہ بن لادن کے مرنے کا میرے خیال میں کوئی تعلق نہیں ہے 9/11 کے چیپٹر کے کلوز ہونے سے. کیوں؟ گیون ویئر وی آر ان ہسٹری ٹوڈے اس کا تعلق ہے اب ود عراق اینڈ افغانستان اینڈ پاکستان. دیکھیے امریکن وارز جو یہ مڈل ایسٹ میں کر رہے ہیں وہ جنگیں بند نہیں ہوں گی. اسامہ صرف ایک بہانے کا نام تھا, القاعدہ ایک بہانے کا نام تھا. آج کل آپ اگر میڈیا میں بھی نوٹ کریں تو یہ القاعدہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ صرف جو جنگیں مسلط کی ہوئی آج کے لیے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, سویلین پاپولیشن کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے لیبیا پہ حملہ کیا, انہوں نے عوام الناس کو بچانے کی بات کی اور لیبیا پر حملہ کر دیا, اور اب یہی حملہ اسی بنیاد پر شام پر کریں گے. القاعدہ اب ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, القاعدہ سے بات بہت آگے جا چکی ہے. اب یہ اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ مسلمان دنیا میں داخل ہو چکے ہیں کہ اسامہ یا القاعدہ کے بہانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ طوفان ان کو 9/11 کے بعد اس کی ضرورت تھی, وہ انہوں نے استعمال کیا, اس کو کلوز کر دیا. اب یہ دے آر ٹو ایروگنٹ ناؤ, دے آر ٹو اسٹرانگ ناؤ. اسامہ بن لادن تو دیکھیں نا, ایک سینٹرل ایک مووی ہے لمبی سی, اس کے شروع میں ایک ایکٹر آتا ہے, وہ بڑی سی تقریر کرتا ہے, بڑا سا رول کرتا ہے, اس کے بعد تو غائب ہو جاتا ہے. آپ نے پچھلے 9 سال میں اسامہ بن لادن کا کیا رول؟ اگر وہ نہ مرتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ یا تو آپ یہ ایزیوم کریں نا کہ پچھلے 9 سال ہی واز کنٹرولنگ سم گرینڈ آرمی. کیا 9/11 کا مقصد صرف یہی تھا کہ افغانستان کے اوپر آ کے حملہ کر کے اور اس کو تہس نہس کرنا ہے اور القاعدہ کو ڈسپرس کرنا ہے؟ اگر القاعدہ کو ڈسپرس کرنا تھا تو پھر القاعدہ کے لیون پینیٹا نے خود کہا کچھ عرصہ پہلے کہ 70 سے 100 آدمی اس علاقے میں موجود ہیں, اور 70 سے 100 آدمی تو فرانس میں بھی ہوں گے, ان کے جرمنی میں بھی ہوں گے جہاں وہ پلاننگ ہوئی ساری, انگلینڈ میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے, اور یمن میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ. تو پھر آپ یہاں پہ کیوں ٹکے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مقاصد وہ نہیں تھے جو کہ بظاہر, یعنی پوزیشن اور پالیسی کے درمیان, پاسچر اور پالیسی کے درمیان ایک فرق ہے, گیپ ہے. پاسچرنگ یہ تھی کہ ہم القاعدہ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن پالیسی از ڈفرینٹ. پالیسی جو تھی وہ یہیں پہ آ کے ان سے غلطی بھی ہوئی میرے خیال میں. اور اگر القاعدہ نے یہ کیا بھی, اول تو انہوں نے کیا, لیکن جس کسی نے بھی کیا, گرینڈ ڈائیورشنری موومنٹ, یعنی ان کو پھنسا دیا افغانستان میں, جبکہ القاعدہ کا تو فوکس ہی مڈل ایسٹ تھا شروع دن سے. وہ صومالیہ میں تھے, وہ سعودی عرب کے وہ جو اڈے تھے ان کے خلاف تھے, وہ اسرائیل اور فلسطین, ان کا کاز فلسطین تھا, افغانستان نہیں ہے ان کا کاز تھا. دیکھیں اس میں پاکستان کا بھی بھلا تھا, اینڈ آئی تھنک سم ویئر پاکستان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. پاکستان وانٹیڈ ٹو سی امریکہ آؤٹ آف دس ریجن. یہ ہمارے فائدے میں ہے نا, آپ مانتے ہیں نا, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہمارا اس میں ہے کہ اب امریکن یہاں سے دفع ہو جائیں. دوسرا ان کا یہ تھا کہ اب اس وار کو اینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ $126 بلین افغانستان میں خرچ کر رہے ہیں ایوری ایئر, $126 بلین. اب اتنا بڑا خرچ جو ہے بوجھ برداشت نہیں کرتے ان اے وار وچ از آلریڈی بین لاسٹ. اور اوباما صاحب 1 دسمبر 2009 کو کہہ چکے ہیں کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو اسٹے. اگر انہیں جانا ہے تو پھر وکٹوریس نوٹ پہ جانا چاہتے تھے. دے وانٹیڈ ٹو اسٹیج اے ڈراما کہ ناؤ دا میٹر فنشڈ, وی ور آفٹر اسامہ از گون اینڈ دیئر فور وی کین کال آف دا وار. ناظرین, یہ عین ممکن ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت میں کوئی ایسا راز پوشیدہ ہو, کوئی ایسی حقیقت ہو جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے. لیکن 9/11 کی تمام تر کہانی میں ایسے سینکڑوں سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں. لیکن ایک چیز 10 برس گزرنے کے بعد ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عراق, افغانستان اور پاکستان میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. اور اب جبکہ اسامہ بن لادن نہیں ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ 9/11 کے اس چیپٹر کو بند کیا جائے. دس چیپٹر نیڈس ٹو بی کلوزڈ. اس مقابلے میں کوالیفائی کریں گے صرف 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ, اور ان کے پاس نادرا کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, دوسری شرط, کتنے لوگوں کا نام نئے کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستوں میں درج ہو چکا ہے؟ 1 2 3 بس. کوالیفائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ شرط